اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ہن لباس لکم وانتم لباس لہن صدق اللہ العلی العظیم۔ ناظرین کرام، آج سورہ بقرہ کی آیت نمبر 187 پڑھنے کا شرف حاصل کیا۔ یہ انتہائی خوبصورت آیت ہے اور اس آیت سے مفسرین نے بہت سے نکات نکالے ہیں، مگر آج جس نقطے کی طرف ہم اشارہ کرنا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ اس آیت میں مرد اور عورت دونوں کے لیے ایک ہی لفظ استعمال ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ دونوں برابر ہیں اور دونوں ایک دوسرے کے لیے باعث فخر ہیں۔ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن۔ اس دور میں جب نہ صرف حجاز بلکہ دنیا کے کسی کونے میں عورت کی کوئی قدر و قیمت نہیں تھی اور نہ ہی اس کو انسان سمجھا جاتا تھا، اس وقت قرآن نے آواز دی، بیویاں تمہارے لیے باعث زینت ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس دور میں کہ جب عورتوں کو سامان کی طرح خریدا اور بیچا جاتا تھا، اسلام نے عدت کے عنوان سے احکامات جاری کیے جو سورہ بقرہ کی ان آیات کے اندر ہمیں نظر آتے ہیں جو تیسرے پارے کے اندر موجود ہیں۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 228 میں ارشاد ہوتا ہے کہ مطلقہ عورتیں 3 حیض تک انتظار کریں گی اور اس دوران ان کے شوہر اگر تعلقات بحال رکھنا چاہیں تو وہ انہیں واپس بلانے کا حق رکھتے ہیں اور وہ زیادہ حقدار ہیں، اور اس دوران دستور شریعت کے مطابق عورتوں کے کچھ حقوق ہیں جس طرح کے مردوں کے بھی کچھ حقوق ہیں۔ یہ احکامات ہمیں کیا پیغام دے رہے ہیں؟ یہ احکامات پیغام دے رہے ہیں کہ عورتوں کی اس زمانے میں قرآن نے کتنی عزت بیان کی ہے اور کتنا پروٹوکول دیا ہے عورتوں کو۔ قانون عدت مردوں کو پابند کرتا ہے کہ وہ بیوی کو طلاق کے بعد بھی کفالت میں رکھیں گے، یہاں تک کہ انہیں رہنے کے لیے جگہ بھی مہیا کرنی پڑے گی۔ مجھے بتائیے، کیا دین اسلام کے علاوہ کوئی اور دین ایسا ہے کہ جو انسان کو اور خاتون کو اتنی فیسلٹی دیتا ہو؟ پھر تیسرا حکم اسی سورہ کے اندر دوبارہ سے آ رہا ہے جو پھر عورت کی بڑی عزت اور مقام کو بیان کرنے کے لیے کافی ہے کہ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ۔ اور جب تم عورتوں کو طلاق دو اور اپنی عدت کے خاتمے کے قریب پہنچ جائیں وہ عورتیں، تو یا اچھے طریقے سے اپنے پاس رکھ لو یا اچھے طریقے سے انہیں رخصت کر دو، اور انہیں ضرر پہنچانے اور زیادتی کرنے کے لیے اپنے پاس نہ روکو، اور جو ایسا کرے گا وہ اپنے نفس پر ظلم کرے گا اور خدا کی آیات اور احکام کا حسین نہ بناؤ۔ پھر شادی کی عمر تک پہنچ جانے والی لڑکیوں کے لیے ایک اور چوتھے حکم کو بھی قرآن کریم میں بیان کیا، اور آپ جانتے ہیں کہ اسلام نے باپ کی اجازت کے بغیر جو نوجوان لڑکی ہے اس کو شادی کی اجازت نہیں دی، سوائے ان لڑکیوں کے جو بالکل ماں باپ سے علیحدہ ہو چکی ہوں اور مستقل اپنی زندگی گزار رہی ہوں اور والدین ان سے کٹ چکے ہوں۔ پھر باپ کی اجازت کیوں ضرور رکھی گئی؟ اس حکم کا مقصد کوئی ایسا نہیں ہے کہ خدا نخواستہ عورت کے حقوق کو کم کیا جا رہا ہے، بلکہ عورت کو ایک غلط فیصلے سے روکا جا رہا ہے اور اسے تا عمر اپنی زندگی تباہ کرنے سے بچایا جا رہا ہے، اور بار بار یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ اگر تم مشورے کے ساتھ یہ کام کرو گی تو تمہارے ہی حق میں یہ چیز بہتر ہوگی۔ البتہ جو عورت پہلے شادی کر چکی ہے وہ اس سے استثناء ہے، جس طرح سے قرآن کریم نے اسی سورہ کے اندر آگے بڑھ کر یہ ارشاد فرمایا۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 232 میں ارشاد ہوتا ہے کہ اور جب تم عورتوں کو طلاق دو اور وہ اپنی عدت پوری کر لیں تو انہیں اپنے شوہروں سے نکاح کرنے سے نہ روکو، جبکہ وہ مناسب طریقے سے شریعت کے مطابق نئے یا پرانے شوہر سے نکاح کرنے پر راضی ہو جائیں، یعنی پھر اس سلسلے کے اندر انہیں نہیں روکا جائے گا اور وہ خود مستقل طور پر کسی نئے شوہر کو یا پرانے شوہر کو انتخاب کر سکتی ہے۔ ذریعے اس شخص کو نصیحت کی جاتی ہے جو خدا اور یوم جزا پر ایمان رکھتا ہے۔ ان احکام پر عمل کرنا تمہارے لیے زیادہ تزکیہ اور طہارت کا باعث ہے اور اللہ بہتر جاننے والا ہے۔ اس سلسلے کا آخری حکم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 233 کے اندر بھی بیان ہو رہا ہے، اور طلاق کے بعد جو شخص اپنی اولاد کو پوری مدت تک دودھ پلوانا چاہے تو مائیں اپنی اولاد کو کامل 2 برس تک دودھ پلائیں گی، اور جب بچے کے باپ اس دوران ان ماؤں کا کھانا اور کپڑے کا مناسب اور معروف طریقے سے انتظام کریں گے تو یہ ان پر لازم ہوگا۔ کسی بھی شخص کو اس کی وسعت اور آسائش سے زیادہ تکلیف نہیں دی جاتی، نہ تو ماں کو نقصان پہنچایا جائے گا اس کے بچے کی وجہ سے، اور نہ ہی باپ کو کوئی نقصان پہنچایا جائے گا، یعنی مردوں پر کفالت کی ذمہ داری رکھی گئی ہے اس پیریڈ کے اندر بھی۔ البتہ اسلام عورتوں کے کام کرنے کے خلاف نہیں ہے، اگر عورت باہر جا کر کام کرنا چاہے تو کام کر سکتی ہے، بلکہ اس چیز کے خلاف ہے کہ عورت کو مجبور نہ کیا جائے کہ وہ باہر جا کر کام کرے، اور مناسب یہ ہے کہ انسان
گھر کے جو کام ہیں وہ خواتین کے ذمے رکھیں اور گھر کے باہر کے جو کام ہیں وہ مرد کے ذمے رکھیں۔ اور ہمارے یہاں جو طریقہ اسلام نے بیان کیا ہے وہ یہ ہے کہ سارے جتنے بھی مالی احکامات ہیں وہ مرد کے اوپر رکھے گئے ہیں اور عورت کو اس سے سبکدوش قرار دیا ہے اور معاف رکھا گیا ہے۔ ہمارے ہاں میرے جسم میری مرضی کے نعرے بہت بلند ہوتے ہیں، لیکن اس کا نتیجہ ذرا دیکھیں۔ ایک رپورٹ آپ کی خدمت بیان کرتے ہیں، امریکہ میں 18 سے 34 سال کی عمر میں جو لوگ پہنچ جاتے ہیں ان کی شادیوں کی شرح کے اندر آدھے حد تک کمی واقع ہوئی ہے۔ یعنی 1978 میں یہ شرح 59% تھی اور 2018 میں یہ شرح کم ہوتے ہوتے 29% تک باقی رہ گئی ہے۔ تو مغربی ثقافت خاندان کی بنیاد کو تباہ کر دیتی ہے، جبکہ اسلام کے احکام خواتین کو عزت بھی دیتے ہیں اور خاندان کو باقی رکھنے کا بھی سبب بنتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔